اس آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کا گوشہ گوشہ تاریک تھا، حق و صداقت کی روشنی سے محروم تھا، رشد و ہدایت کا چراغ گل اور تہذیب و تمدن کا ستارہ غروب ہو چکا تھا۔ نیز دنیا حق پرستی کے نام سے بالکل ناآشنا ہو چکی تھی، باطل اور ظلم پرستوں کی سلطنت عروج پر تھی اور فسق و فجور کا بازار گرم تھا۔ جگہ جگہ زناکاری، شراب خوری اور قمار بازی ہو رہی تھی اور دختر کشی کا عام رواج تھا۔ خاندانی تنازعات اور دشمنی کا بدلہ نسل بعد نسل چلتا رہتا تھا۔ ہر جگہ جہالت اور بربریت پھیلی ہوئی تھی، خدا پرستی کا بھول کر بھی تصور نہ آتا تھا۔ ایسی حالت میں رب العالمین کی غیرت و حمیت کو حرکت ہوئی اور دریائے رحمت جوش میں آیا، اور روئے زمین میں توحید الہی کی اشاعت کے لیے اور لوگوں میں اخلاق فاضلہ پیدا کرنے اور خصائل حمیدہ کی روح پھونکنے کے لیے ایک ماہر معلم کی ضرورت پیدا ہوئی، جو اخلاق و سیاست و اصول حکمرانی و قواعد سلطنت و ضوابط رعایا پروری و معدلت گستری کی عملی تعلیم دینے والا اور ہر کام کے محاسن و نقائص سے آگاہ کرنے والا، نیز دنیا و آخرت کی صحیح سچی اور خیر و شر کی جزا و سزا کی خبر دینے والا، مصلح اور بے غرض محسن اعظم ہو اور امین و صادق ہو۔ چنانچہ عرب کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور نبوت کا پیش بہا خلعت عنایت فرما کر داعی اللہ اور شاہد حق و نذیر و بشیر اور سراج منیر کے القاب سے مشرف فرما کر مبعوث فرمایا۔